استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بلائی طلب کرنا۔ اور حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کی تعلیم فرمائی، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی ایسے تعلیم دیتے جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی صورت کی تعلیم دے رہے ہوں، کوئی صورت سکھا رہے ہوں، ایسے استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ تمام جائز امور میں استخارہ کرنا مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں۔ عموماً استخارہ اس کام کا کیا جاتا ہے جس کے دو پہلو ہوں، دو آپشن ہوں۔ مثلا کسی شخص کے پاس کوئی جاب آئی ہے، ملازمت آئی ہے، ایک لاہور سے آئی ہے اور ایک کراچی سے آئی ہے۔ اب وہ شخص تردد کا شکار ہو چکا ہے، تذبذب کا شکار ہو چکا ہے، پریشان ہو گیا ہے، وہ لاہور جائے یا کراچی، دونوں جگہ سے اس کو آفر آئی، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ استخارہ کر لے، کسی ایک جگہ کی نیت کرے اور استخارہ میں اس جگہ کے متعلق اس کو اگر اشارہ ملتا جانے کا تو اس کو اختیار کر لے، اگر اشارہ نہیں ملتا تو اس سے رکا رہے۔ استخارہ کی کئی قسمیں ہیں۔ صحیح استخارہ تو وہی ہے جو آدمی اپنا خود کرے۔ آج کے دور میں لوگ دوسروں سے زیادہ استخارہ کراتے ہیں، جبکہ بہتر یہ ہے کہ اپنا استخارہ خود کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنا استخارہ خود کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کا نقصان یہ ہوا جب لوگوں نے دوسروں سے استخارہ کرانا شروع کر دیا تو آج استخارہ سینٹر بن گئے، بڑے بڑے بنگالیوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے بورڈ آویزاں کر دیے، بورڈ لگا دیے، اور لوگوں سے استخارہ کے نام پہ پیسہ بٹورنا شروع کر دیا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت بہتر ہے کہ اپنا استخارہ آدمی خود کرے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ ایک نفلی استخارہ ہے جو آدمی 2 نفل پڑھے اور دعائی استخارہ پڑھے، یا جو اس کو حاجت ہے اس کا نام لے، جو معاملہ اس کو پیش آیا ہے، جہاں جانے کی اس نے نیت کی ہے، اور قبلہ جانب باوضو سو جائے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے، خواب میں سفیدی یا سبزی کو دیکھے تو جہاں جانے کی اس نے ارادہ کیا ہے، نیت کی تھی، وہاں چلا جائے، اس ملازمت کو اختیار کر لے۔ اگر سرخ یا کالی رنگت والی کسی چیز کو دیکھے تو اس سے رکا رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، استخارہ سے حکم قطعی ثابت نہیں ہوتا، ظنی امور میں سے ہے۔ اور ایسے ہی بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ایک تصویر کو پکڑتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے، اور تسبیح سیدھی پکڑ کے سورہ فاتحہ کی ابتدائی حصے کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تکرار کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے وہ استخارہ کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ کتب میں، وظائف اور تعویذات کی کچھ کتب میں بھی استخارہ کے مختلف طریقے لکھے گئے ہیں، جیسا کہ شمع شبستانی رضا اقبال نوری صاحب کی کتاب ہے، اس میں استخارہ غوثیہ، اس میں یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کے حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کی جائے، اور اس کے بعد دعا کی جائے، جو معاملہ پیش آیا اس معاملہ کا ذکر کیا جائے، پھر آنکھیں بند کر کے 1 سے لے کر 100 تک وہاں گنتی لکھی ہے، کسی ایک پر انگلی رکھے اور ہر ایک عدد کا کوئی نہ کوئی انہوں نے معنی بیان فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل کرے، تو اس کو استخارہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔
ایسے ہی جاگتے ہوئے بھی استخارہ ہو سکتا ہے. کوئی شخص خواب والا جو استخارہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ یوں کرے. اب اس کے پاس ملازمت کے دو آپشن آئے ہیں، ایک لاہور سے، ایک کراچی سے، یا ایک دبئی سے، ایک ہانگ کانگ سے آیا ہے، یا سعودی عرب سے آیا ہے. تو اب وہ تردد میں ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ وہ کس کو اختیار کرے. تو اس کے لیے چاہیے ہے کہ وہ خواب والا استخارہ نہیں کرنا چاہ رہا جو کہ ہمارے بزرگوں سے اور مشائخ سے منقول ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ 2 نفل پڑے جاگتے ہوئے استخارہ کی نیت کر کے، اس کے بعد اس کا دل جس طرح مطمئن ہو جائے، رجحان جس طرح بن جائے، اس کو اختیار کر لے. تو یہ بھی ایک قسم کا استخارہ ہے. اچھا، حدیث پاک میں جو آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام معاملات میں، مطلب جائز امور میں صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دے رہے ہوں. اب وہاں خواب کا نہیں آیا حدیث پاک میں کہ کوئی شخص سوئے اور خواب میں ہری چیز کو دیکھے یا سفید کو دیکھے تو جہاں کا ارادہ کیا وہاں چلا جائے، اگر کالی یا سرخ چیز کو دیکھے تو اس سے اجتناب کرے. تو یہ بات ہمارے بزرگوں سے منقول ہے. البتہ استخارہ کا جو صحیح طریقہ کوئی شخص اپنا استخارہ کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ وہ عشاء کے بعد نماز استخارہ پڑھے، 2 رکعت نماز نفل استخارہ، ثنا سے پہلی رکعت کا آغاز کرے اور پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کچھ صورت ملائے، بلکہ قرآن مجید کی سورہ کافرون جیسا کہ کچھ کتب میں آیا کہ وہ پڑھ لے. رکوع کرے، 2 سجدے کرے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بسم اللہ سے آغاز کرے، دوسری رکعت پڑھے، وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھ لے اور اس کے بعد رکوع کرے، 2 سجدے کرے، ان 2 رکعتوں کو مکمل کرے اور 2 رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ جو مسئلہ اس کو درپیش ہے، جہاں اس نے جانے کی ارادہ کیا ہے، جو ملازمت آئی ہے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے گئے ہیں کہ یہاں بھی ملازمت ہے، فلان جگہ بھی ہے. اب وہ اس میں سے کسی ایک کا ارادہ کرے اور دروشی پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور جو کہ دعائیں مخصوصہ ہے استخارہ کی وہ پڑھ لے. اگر وہ نہیں یاد ہے تو اپنے الفاظ میں یہ دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، اس معاملے میں مشکل میں پڑ گیا ہوں، تذبذب کا شکار ہوں، تردد میں پڑ چکا ہوں، تو میری رہنمائی فرما کہ جو میرے لیے بہتر ہے اس سے مجھے آگاہ فرما دے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دے. اور پھر دعا دروشی پڑھے، سو جائے. تو جب وہ سو جائے تو خواب میں اگر وہ سبز چیز کو دیکھ لے یا سفید کو تو سمجھ لے کہ اس کو استخارہ میں اشارہ مل گیا ہے. اب وہ جس ملازمت کی اس نے نیت کی تھی، ارادہ کیا، تو اس کو اختیار کر لے. اگر کالی یا سرخ چیز کو دیکھے تو اس سے اجتناب کرے. لیکن سامعین ایک بات یاد رکھنا، یہ ظنی ہے، اس کو قطعی اور حجت نہیں سمجھیں گے. قطعی خواب اور حجت جو سمجھا جاتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، ان کی خواب ہے جن سے حکم قطعی ثابت ہو، جو حجت ہو، ان کی الہام. باقی آج کے اس دور میں تو طبی تقاضوں کی وجہ سے اور مختلف پریشانیوں کی وجہ سے اور شیطانی وسوسوں کی وجہ سے انسان عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے اور بس اوقات وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں اور انسان
ان کو رحمانی خواب سمجھ بیٹھتا ہے اور اس پہ فیصلے کر دیتا ہے. تو بہرحال اس پر بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کرنا سنت بھی ہے. اہل علم سے، صاحب الرائے لوگوں سے، تجربے کار لوگوں سے وہ مشورہ کر لیں. تو اگر کسی آدمی کو استخارہ میں پہلی رات اس نے استخارہ کیا، بات سمجھ نہیں آئی، دوسری رات کرے، تیسری رات، حتیٰ کہ وہ 7 بار استخارہ کرے، یہی ترکیب ہے، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد یہی دعا پڑھے اور سو جائے. تو 7 بار استخارہ میں کچھ نہیں آیا تو بس سمجھ لے کہ جس کام کو اس نے ارادہ کیا ہے اس سے اجتناب کرے. ایسے کوئی شخص 2 نفل نہیں پڑھ سکتا. تو بعض کتب میں یہ بھی آیا کہ وہ استخارہ کی دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اور جو اس کو مسئلہ درپیش ہے اس کا نام لے اور سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کر دے گا. لیکن بار دیگر یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو قطعی بات نہیں سمجھا جائے گا، حجت نہیں سمجھا جائے گا. اور استخارہ کرنے کے بعد کوئی شخص اس پہ عمل نہ کرے تو اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ چونکہ استخارہ فرض یا واجب تو نہیں، مستحب ہے. استخارہ کرنے کے بعد کوئی شخص اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار والا نہیں ہوگا. ہمارے اس پورے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، لوگ استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، بھائی فلاں جگہ سے بیٹی کا رشتہ ہے، استخارہ کرے. سو جب استخارہ کیا، استخارہ اگر ان کے مطابق نکل آیا تو ان کا سونے پر سہاگا اور بھی خوش ہوگے، استخارہ کا سہارا بھی مل گیا. لیکن مخالف نکل آیا تو پھر کہیں گے بھائی اب اس پہ عمل کریں یا نہیں کریں. بھائی اگر استخارہ پر تمہارا اعتقاد پختہ نہیں تھا تو تمہیں کس نے کہا تھا تم استخارہ کرو؟ تم کیوں کر رہے تھے استخارہ جب تمہارا اعتقاد ہی اس پر پختہ نہیں تھا؟ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اگر عمل نہ کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن بات تو نامناسب ہوگی. یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں رشتہ طے کریں استخارہ بھی اس کے مطابق نکل آئے، سونے پر سہاگا. اب اس کے مطابق نہیں نکلا، مخالف نکلا، اب کہہ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے، تو کس نے کہا تھا استخارہ آپ کروائیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ استخارہ کرنے کے بعد جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے، اس نتیجے کے بعد جو نقصان اٹھاتے ہیں اس سے بدظن ہو جاتے ہیں. مثلا کسی شخص نے کہیں جانے کا ارادہ کیا، کسی سفر میں یا ملازمت کے لیے جانے کا ارادہ کیا، 2 آپشن آئے تھے، ایک کو اختیار کیا استخارہ میں، ایک کی طرف اس کو اشارہ مل گیا. سو جب اس کو ایک طرف اشارہ ملا وہ وہاں چلا گیا اور اس کو خسارہ اٹھانا پڑ گیا، اس کو نقصان اٹھانا پڑ گیا. تو ہم اس صورت میں اس نے کہا جی میں نے تو استخارہ کروایا تھا مفتی صاحب سے، یا میں نے استخارہ کیا تھا، اب نقصان اٹھانا پڑ گیا، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس ملازمت میں کوئی سیلری تنخواہ اچھی نہیں، اس ملازمت میں مجھے نقصان ہوا. تو اللہ کے متعلق بدظن ہو جاتے ہیں، استخارہ کے متعلق وہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو میرا جواب یہ ہے، جناب یہ تم اپنی سمجھ کے مطابق یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نقصان میں پڑے ہو. ممکن ہے جس کو تم نقصان سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں اس میں بھی کوئی بہتری ہو. ممکن ہے یہ تو فقط نقصان ہی ہوا ہے، نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے. اگر دوسری جانب آپ جاتے جہاں سے استخارہ میں یہ حکم آیا کہ وہاں نہ جایا جائے، منع کیا گیا، وہاں چلے جاتے آپ کی جان ہی چلی جاتی. ابھی تو کاروبار میں منافع نہیں ہوا، یہ ایک چھوٹا نقصان ہے، جان کا چلے جانا بڑا نقصان ہے. تو پھر کیا کرتے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور
کسی چیز کو شاید تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ معاملہ, وہ چیز, وہ کام اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور پھر کسی چیز کو انسان ناپسند کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ چیز اللہ کے ہاں اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. وہ چیز اللہ کے ہاں اس کے لیے بہتر ہوتی ہے. اور ایسے ہی کسی نے کہا میں فلاں مقام پہ جا رہا ہوں, فلاں جگہ جا رہا ہوں, بہت دور کسی جگہ کا نام لیا, جانے کا ارادہ کیا. اب 2 راستے جا رہے تھے, 2 راستوں میں سے اس نے کہا جی استخارہ کرواتے, کون سے راستہ زیادہ بہتر رہے گا؟ بھائی جو استخارہ میں آ کے فلاں راستہ اختیار کر لے وہ زیادہ بہتر ہے. اب اس راستے سے چلا گیا, تک جب گیا تو اس سے کسی نے نگری چھین لی, رقم تھی وہ چھین لی, یا رقم چوری ہوگی اس کی, یا کہیں گر پڑی, یا موبائل یا اور قیمتی چیزوں کو چھین لیا. اب اس نے آ کے شکوہ کیا کہ بھائی استخارہ میں تو یہ آیا تھا کہ اس راستے کو اختیار کروں, لیکن اس راستے کو جب میں نے اختیار کیا تو مجھ سے نقدی بھی چلی گئی, موبائل چلا گیا, رقم چوری ہوگی یا چھین لی. تو اس سے تو بہتر تھا میں اس راستے سے چلا جاتا. تو ایسے آدمی کو میرا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تو فقط تمہاری سوچ ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اگر اس راستے سے میں گیا ہوں تو مجھ سے موبائل چلا گیا, نقدی چلے گی, رقم چلے گی. اب دوسرے راستے سے جاتا ہوں تو یہ چیزیں نہ جاتی, مالی طور پہ مجھے نقصان نہ ہوتا. ارے بھائی اگر دوسرے راستے سے تم جاتے تو ممکن ہے تمہاری جان ہی چلی جاتی. نقدی کا چلا جانا, رقم کا نقدی کا چلا جانا, مال دولت کا چلا جانا, موبائلز کا چلا جانا ایک مالی نقصان ہے, جانی نقصان نہیں. لیکن اگر جان چلی جاتی تو پھر کیا کرتے؟ تو چھوٹے نقصان کے ذریعے اللہ رب العزت نے بڑے نقصان سے بچا لیا. انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور پھر دیگر بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اب کسی کے ہاں کوئی رشتہ آیا, اس نے استخارہ کیا بھائی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے طے کر لیں یا نہیں. استخارہ میں اشارہ مل گیا طے کر لیں. سو جب رشتہ طے کیا, 4 دن گزرے طلاق ہوگی. اس نے آ کے جو ہے بدگمانی شروع کر دی اللہ رب العزت کے متعلق, معاذ اللہ استخارہ کے متعلق. تو ایسے صاحب کو جواب یہ ہے جناب استخارہ میں جو اشارہ ملا تم نے اس کے مطابق شادی کی تو 4 دن بعد, 6 دن بعد, یا چند مہینوں کے بعد, یا چند سالوں کے بعد طلاق ہوگی. یہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہے, چھوٹا معاملہ ہے. اگر طلاق کی نہ ہوتی تو جان چلی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ممکن ہے دوسری جگہ آپ یہ رشتہ طے کرتے, جان چلی جاتی تو پھر تو جانی نقصان ہو جاتا. یہ تو ایک چھوٹا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے نقصان سے بچا لیا اس چھوٹے نقصان کے ذریعے. اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پکا یقین کر لیتے استخارہ پر, اور خواب میں ان کو استخارہ کے جو انہوں نے کیا ہے, جس جگہ کا ارادہ کہ ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے, وہاں جاتے ہیں نقصان میں پڑ جاتے ہیں. تو پھر جب نقصان میں پڑتے ہیں تو پھر شکوہ کرتے ہیں, ارے بھائی خواب میں تو ہمیں یہ اجازت دی تھی, اشارہ ملا تھا, ہم چلے گئے, اب فلاں جگہ گئے تو اتنا نقصان ہوا, منافع نہیں ہوا, کاروبار میں نفع نہیں ہوا, فلاں کی کاروبار میں شرکت کی اس میں بھی گھاٹا ہوا. تو اب پھر وہ کیا کرتے ہیں استخارہ پر شے میں گوئی شروع کر دیتے ہیں, بدگمانی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی ہمارے خواب اور صحابہ کرام کے خوابوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے خواب اور صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین کے جو خواب ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے. ممکن ہے کہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے اس کو کوئی اشارہ ملا ہو اور اس کو وہ رحمانی اشارہ سمجھ بیٹھا ہو. شیطانی وسوسوں کی وجہ سے اس کو کوئی اشارہ ملا ہو, اس اشارے کو وہ رحمانی اشارہ سمجھ بیٹھا ہو, یا طبی تقاضوں کی بنا پر اس نے کوئی خواب دیکھا ہو, اس کو وہ رحمانی خواب سمجھ بیٹھا ہو, یا کسی پریشانی کی وجہ سے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو اور اس کو وہ رحمانی خواب سمجھ بیٹھا ہو, تو استخارہ پر مکمل فیصلہ کر لیا ہو, نقصان میں پڑ گیا ہو. بے عملی کی وجہ سے وہ خواب بھی اس نے جو دیکھا وہ خواب بھی رحمانی نہ ہو, اب وہ نقصان میں پڑ رہا ہو. تو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے جن کا اعتقاد پختہ نہیں, جو دین میں مضبوط نہیں, ان لوگوں کے لیے مشورہ کہ وہ اگرچہ استخارہ کرنا مستحب ہے لیکن وہ استخارہ سے بچے, چونکہ استخارہ کے ذریعے جو حکم معلوم ہوتا ہے, استخارہ کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچتی ہے وہ مستحب ہے. استخارہ کے ذریعے جو اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ مستحب ہے, واجب نہیں, فرض نہیں. کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں, آتے ہیں کہ بھائی استخارہ کریں, 4 سال پہلے مجھ پر کوئی جادو تو نہیں ہوا. تو استخارہ کوئی غیبی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ 2 آپشن ہو. آپ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کاروبار کا ایک موقع آپ کو راول پنڈی میں ملا ہے, دوسرا آپ کو ہری پور میں ملا ہے, یا اس کی اور بہت سی مثالیں آپ لے لیں. اب 2 آپشن ملے ہیں, یا ملازمت کے 2 موقع آپ کو ملے ہیں. ایک آفر آپ کو راول پنڈی سے آئی, ایک ہری پور یا ابٹاباد سے آئی. اب آپ تردد میں ہیں, تذبذب میں ہیں, کہاں کا ارادہ کروں, کہاں جاؤں. تو اب آپ استخارہ کریں گے, اس استخارہ میں جہاں کا آپ کو اشارہ ملے گا آپ اختیار کر لیں گے, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی سمجھ کے, تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. اگر ظاہری طور پہ پھر بھی اس میں کچھ نقصان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے شفا نہیں کر سکتے. ممکن ہے اس نقصان میں, اس خسارے میں, اس گھاٹے میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہتری رکھی. چونکہ انسان جب استخارہ کراتا ہے, استخارہ کرانے کے بعد جب وہ کسی نقصان میں پڑتا ہے, کسی گھاٹے میں پڑتا ہے, پرابلم میں پڑتا ہے, تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے استخارہ کروایا لیکن استخارہ میں آیا کہ فلاں جگہ فلاں کام آپ شروع کر لیں جہاں کا میں نے ارادہ کیا تھا, یا فلاں جگہ آپ ملازمت جاب اختیار کر لیں, یا فلاں کاروبار 2 کاروبار کا میں نے ارادہ کیا تھا, اس کاروبار کے بارے میں اب نقصان اٹھانا پڑ گیا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ادھر تو فقط نقصان اٹھایا جا رہا ہے, ممکن ہے وہ کسی اور کاروبار کی طرف جاتا, وہاں اس کی جان چلی جاتی. یہ تو مالی نقصان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے وہ کوئی اور جو ہے ملازمت جاب اختیار کر لیتا, اس میں اس کی جان چلی جاتی. تو فرمایا یہ جو چھوٹا نقصان ہے, اس چھوٹے نقصان کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمہیں بڑے نقصان سے بچا لیے. اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ استخارہ کسی غیب کے کام کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. استخارہ فقط جہاں 2 آپشن ہوں, ان میں سے کون سا بہتر رہے گا, جب بندہ پریشان ہو جائے گی بھئی یہ اختیار کر لوں یا یہ اختیار کر لوں, وہاں استخارہ کیا جاتا ہے. مثلا ایک اور مثال آپ کو دوں. ایک شخص ہے, اس کو ملازمت کی آفر دبئی سے بھی آئی ہے اور سعودی عرب سے بھی آئی ہے. اب وہ پریشان ہے, دبئی جاؤں یا سعودی عرب جاؤں, سوچ میں پڑ رہا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اس کو تردد اور تذبذب کا شکار ہے. تو ایسا شخص کیا کرے؟ تو آیا کہ وہ کسی ایک جگہ جانے کی نیت کرے, کسی ایک جگہ جانے کی نیت کرے اور پھر استخارہ کرے. جو اس کی کچھ طریقے ہیں, کچھ لوگ تسبیح کے ذریعے بھی کرتے ہیں,
اور کچھ لوگ جاگتے ہوئے استخارہ ہو جاتا ہے نفلوں کے ذریعے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی اور دل جدھر مطمئن ہو گیا اس کو اختیار کر لے. پھر جو سونے میں حالت آرام میں جو اشارہ ملتا ہے اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں, اس کو وہ اختیار کر لے اور اس پہ جو اشارہ ملا ہے اس اشارے پر عمل کرے. عمل کرنے کے بعد خدا نہ واسطہ اگر اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت سے بدگمانی نہیں رکھ سکتا. ممکن ہے کہ اس نقصان میں بھی اس کی بہتری ہو. کیوں؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آسان تحبوا شیئا وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم نہ پسند کرتے ہو, قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہو خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہو, اس کے اندر چھپی ہوئی جو اللہ کی حکمتیں ہیں انہیں تم نہیں دیکھ رہے ہوتے, تم اس کو نہ پسند کر رہے ہوتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور کوئی چیز ایسی ہو شاید کہ تم اسے پسند کرتے ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, کوئی چیز ایسی ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو اور جس کو تم پسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو. سامعین محترم, استخارہ کا طریقہ اور اس کے متعلق کچھ سوالات کے جوابات عرض کر چکا ہوں. ایک اور بات, آج کل اکثر لوگ مجھ سے بھی دور دراز کے لوگ بھی استخارہ کے لیے کہتے رہتے ہیں, کئی لوگوں کو کیا بھی, لیکن بہتر سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا استخارہ خود کرے. بڑا آسان سا اس کا طریقہ ہے, آدمی اپنا استخارہ خود کرے. اب ایک آدمی ہے, اس کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ آ گیا, بیٹی کا رشتہ آیا, اس نے استخارہ کیا یا کسی سے کروایا. آئے تو اللہ معاف کرے, استخارے کے نام پہ جو لوگوں نے استخارہ خانے کھول دیے لوگوں کو سے پیسے بٹورنے کے لیے. اب اس نے استخارہ کیا, استخارے میں اس کو یہ اشارہ ملا کہ وہ جہاں اس نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہاں وہ اپنی بیٹی کی شادی کر لے. بات سمجھنے والی ہے. اس سے شادی کی, 3-4 دن بعد, کچھ مہینوں کے بعد, اللہ نہ کرے کچھ سالوں کے بعد طلاق ہوگی یا ناچاکی ہوگی یا لڑائی جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا, اور اس نے آ کے شکوہ کرنا شروع کر دیا, بھائی میں نے تو استخارہ کروایا تھا مفتی صاحب سے, میں نے تو فلاں مولانا صاحب سے استخارہ کروایا تھا, میں نے تو استخارہ کیا تھا, میں نے تو فلاں شیخ طریقے سے استخارہ کروایا تھا یا میں نے خود کیا تھا. استخارہ میں تو مجھے یہ اشارہ ملا تھا کہ میں بیٹی کی شادی فلاں جگہ طے کر لوں. اب طلاق ہوگی یا ناچاکی ہوگی یا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا نان نفقہ وہ لوگ بیٹی کو نہیں دے رہے, ایسا آدمی اس کے لیے کیا جواب ہے سنے. فرمایا نہیں, وہ اس بات کو ذرا سمجھے کہ فقط طلاق ہو یہ جان تو نہیں ہے. ممکن ہے وہ کہیں اور رشتہ طے کر لیتا, ممکن ہے کہیں اور وہ بیٹی کی شادی طے کر لیتا, اور وہ کوئی ایسے ظالم لوگ ہوتے جان لے لیتے, جان چلی جاتی. تو طلاق کا ہو جانا جان جانے سے بڑا نقصان نہیں, یہ چھوٹا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو یہ آدمی نہیں سمجھ لیتا, حکمت خداوندی کو نہیں سمجھ سکا. اب طلاق کا ہو جانا یہ جان جانے سے ایک چھوٹا نقصان ہے, جان کا چلا جانا یقیناً بہت بڑا نقصان ہے. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے شکوہ نہ کرے, شکایت نہ کرے, بدگمانی نہ رکھے, سوء ظن اللہ رب العزت کے متعلق نہ رکھے. یا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, کاروبار کرنے سے پہلے لوگ مجھ سے, ابھی یہ 4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ استخارہ کریں. میں نے کہا ارے بھائی صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا استخارہ خود کریں, رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ بتا رہی ہے, پر آپ خود نہیں کر سکتے, اہل علم سے کرواتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک بات سن لیں, استخارہ کرانے کے بعد اگر نقصان ہو گیا, کسی نے کہا میں فلاں جگہ کاروبار شروع کر رہا ہوں یا فلاں ملک میں جا رہا ہوں, وہاں گیا اس کو روزگار ہی نہیں ملا. اس نے کہا میں نے تو فلاں مولانا صاحب سے استخارہ کروایا تھا, استخارے میں تو آیا تھا کہ اشارہ آیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے جائیں, دبئی سے بھی آپ کو آفر آئی ہے, سوریا سے بھی, ٹھیک ہے آپ سوریا جائیں,
لیکن وہاں سوریا گیا، وہ سوریا چلا گیا، استخارہ میں اشارہ سوریا کا ہوا، وہاں گیا تو اس کو وہاں روزگار ہی نہیں ملا، بیچارہ بے روزگار ہو گیا، بے روزگار ہو گیا۔ پھر جو ہے دکھ کے کھا کے اپنے ملک میں واپس آ گیا اور آ کے کہا جی میں نے آپ سے استخارہ کروایا تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے وہاں سوریا چلے جائیں، وہاں گیا مجھے روزگار ہی نہیں ملا، اور بے روزگار ہو کے مقروض ہو کے میں پاکستان پھر واپس آ گیا ہوں۔ اب وہ اللہ کے متعلق بھی عجیب عجیب باتیں سوچے گا، تو ارے بھائی ممکن ہے تم دوسرے ملک جاتے، جہاں تو تمہیں روزگار نہیں ملا، تمہاری جان محفوظ رہی، ممکن ہے دوسرے ملک میں تمہاری جان ہی محفوظ نہ رہتی، جان چلی جاتی۔ جان کا چلے جانا روزگار کے چلے جانے سے بڑا نقصان ہے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو اللہ کی حکمت کو انسان اور انسانی عقل حکمت خداوندی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تمام جائز امور میں استخارہ کی ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دے رہے ہو۔ اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے، اور بھی طریقے ہیں لیکن صحیح طریقہ، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ کتنے نفل؟ سارے بولیں 2 نفل، اور نیت میں استخارہ کا نام لے لیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، ثنا سبحانک اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں، والضالین آمین کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیں۔ کون سی سورت پڑھ لیں؟ سورہ کافرون، اور رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ والضالین آمین تک پوری۔ اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کل شریف پڑھ لیں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھے تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ جو دعائیں مخصوصہ ہے وہ پڑھتا ہوں، اس کو آپ سن لیں۔ دعا یہ پڑھیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب قدرت کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا۔ وتعلم ولا اعلم، تو سب جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو سب جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وانت علام الغیوب، تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اور اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ امر جس قصد کا میں ارادہ رکھتا ہوں، میرے دین و ایمان، میری زندگی، میرے انجام کار میں، دنیا آخرت میں میرے لیے بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، وَيَسِّرْهُ لِي، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، پھر اس میں میرے واسطے برکت بھی دے دے۔ اور اگر یہ کام اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل امری وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ۔ اے اللہ اگر تو جانتا کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین و ایمان، میری زندگی، میرے انجام کار، دنیا و آخرت میں، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے۔ فاصرف عنی واصرفنی عنہ، اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے۔ وَأَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْدِنِي بِهِ، اچھا اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے مقدر کر، پھر اس سے مجھے راضی کر دے۔ یہ دعا ہے۔ پھر درود شریف پڑھے اور قبلہ رو ہو کے سو جائے، قبلہ رو ہو کے باوضو سو جائے۔ لیکن کسی آدمی کو یہ دعائیں مخصوصہ یاد نہیں،
وہ اپنے الفاظ میں دعا کر لے، اپنے الفاظ میں دعا کر لے، اپنی زبان میں دعا کر لے کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اس کو آسان بنا دے، میرے دین میں، میری دنیا میں، معاشی طور پہ یہ کام میرے لیے نفع بخش ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے، اس نے مجھے برکت دے دے۔ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے جس کا میں استخارہ کر رہا ہوں، میرے دین میں، میرے ایمان میں یہ برا ہے، تو اے اللہ اس کام سے مجھے تو پھیر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کام سے دور کر دے۔ اپنے لفظوں میں جو بھی آسان سی دعا اس کام کے بارے میں کر لے، درود شریف پڑھے اور قبلہ ہو جو ہے سو جائے، دونوں ہاتھوں کو کان کے نیچے رکھ کے۔ اور اگر وہ آدمی، اب یہاں تک تو بات حدیث پاک میں ہے، اگلی بات اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے منقول ہے کہ خواب میں اگر وہ آدمی سفیدی کو دیکھ لے، سفید چیز کو دیکھ لے، خواب میں وہ آدمی ہری چیز کو دیکھ لے، سبز چیز کو، تو جس کام کا اس نے ارادہ کیا ہے، جس کاروبار کا اس نے ارادہ کیا ہے، جس ملازمت کا اس نے ارادہ کیا ہے، جس جگہ جانے کا ارادہ کیا ہے، یا کوئی اور ارادہ کیا ہے جائز امور میں سے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرے۔ اگر اس نے خواب میں کالی چیز دیکھی یا سرخ لال چیز، تو جو اس نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو ترک کر دے، اس ارادے کو جہاں جانے کا ارادہ کیا وہاں نہ جائے، جو ملازمت کرنے کا ارادہ کیا اس کو نہ کرے، اور کوئی اور اس نے جائز امور میں سے کسی اور کام کا ارادہ کیا تو اس کو چھوڑ دے، اس کو اشارہ ہی نہیں سمجھے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، سوال ذہن میں آیا کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی شخص استخارہ پہ عمل نہ کرے تو گناہ گار ہوگا ہی نہیں۔ استخارہ مستحب ہے، کوئی مناسب تو یہ عمل کرے، لیکن استخارہ کرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا تو یہ معاملہ اس تک ہے، وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن استخارے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت سے رہنمائی لے رہا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ جو استخارہ کرتے ہیں آپ، یہ بات قطعی بات نہیں، حجت نہیں، پیغمبروں کے خوابوں جیسے کسی کے خواب نہیں، صحابہ کے خواب جیسے کسی کے خواب نہیں۔ ہمارے خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے کچھ خواب آتے ہیں، طبی بیماریوں کی وجہ سے بھی کچھ خواب آتے ہیں، اور ایک خواب کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بہرحال استخارہ اور اس کے متعلق جو دیگر وضاحت تھی وہ ساری کی ساری میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔